الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أحب الله لما يرزقكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حمد و صلاۃ تو بعد اسٹیج کی زینت جملہ حضرات علماء کرام، بالخصوص مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد رمضان جلالی صاحب، رونق محفل عزت مآب جناب قاری محمد رمضان صاحب آف ڈنگر شریف، عزت مآب مکرم و محترم جناب حافظ محمد حیات صاحب آف سرگودا، نقیب محفل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب، صاحبزادہ والا شان عزیزم صاحبزادہ عدنان رسول صاحب، قابل احترام بزرگوں، دوستو، میرے تواڈے کریم آقا سب بولو صلی اللہ آخر تک کوئی بھی معلوم نہ رہے کرو، یقین جانو جیڑی دعا قبول نہیں نہ ہوندی، یقین نال اس دعا نال سونے تے درود پڑھو کرم ہو جائے. سب کے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا: احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ. اے لوگو، اے میرے امتیو، اللہ نال محبت کیتی کرو، کیونکہ اللہ تہانوں رزق دے کے پالدا ہے. میرے بھائی، میں بار آئے عرض کرنا، اصل الاصول محبت اللہ دی محبت ہے. اصل ساڈا مقصود اللہ ہے. اصل اندر ساڈا محبوب حقیقی بولو سارے. افسوس آج اسی تلے تلے رک گئے ہیں. میں جی پیراں نال محبت کردا، میں ولیاں نال محبت کردا، میں صحابہ دا نوکر کوئی آدھا میں آل بیت دا. یاد رکھو اصل اندر محبت دا مستحق اللہ ہے. بولو کون ہے؟ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا: والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جڑے ایمان والے نے او اللہ کریم نال شدید محبت کرتے ہیں. میرے بھائی، سب نالوں زیادہ اور اصل محبت سانو اللہ نال کرنی چاہیے.
لیکن اللہ دی محبت پان واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے حبیب نال محبت کریے. سرکار بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو پھر اللہ تو بات احبونی لحب اللہ، اللہ دی وجہ تو میرے نال محبت کی کرو. میں اللہ دا رسول بھی، اللہ دا نبی بھی، اللہ دا محبوب بھی. جڑی ذات اللہ دی محبوب ہے او دے نال پیار کیتے بغیر کبھی اللہ راضی نہیں ہوندا. علماء نے لکھیا ہویا سرکار نے دسیا اگر چاہنا میری محبت اللہ نال قبول ہوئے اللہ دے حبیب نال محبت کر. اگر حضور نال محبت نہیں کرے گا اللہ دی محبت کبھی قبول نہیں ہوئے گی. تائیں اسے آتے ہیں جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی مردود ہے حب خدا. گویا پتہ چلیا اصل محبت اللہ نال کرنی چاہیے، لیکن اللہ نال محبت کدوں سچی ہوئے گی جدو اللہ دے رسول نال محبت کریں گے. آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، لوگو اگر میرے نال محبت ہے، اگر میرے نال پیار ہے، میرے آل بیت نال بھی پیار کرو. گویا دسیا میری محبت قبول ہوئے گی جدوں تانوں میرے اہل بیت نال محبت ہوئے گی. دوستان گرامی قدر اسے واسطے اللہ نے قرآن اندر بھی یہی گل کی تھی کہ میرے نبی دی نسبت کا پاس کرو. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک دی ذات پاک ایمان والے آنو جانا نالو بھی زیادہ پیاری ہے. جان جاندی تے جائے آمنہ دے لال دا تعلق نہ جائے. اے ایماندار دا ماتو، اے ہے ایماندار دا نعرہ کہ میری جان تے جا سکتی ہے. کتنے صحابہ دی جان تے بن آئی، انہاں آکھیا جان جا سکتی ہے پر رسول اللہ دی محبت دل تو نہیں جا سکتی. کہ آپ کی محبت دی وجہ تو نالی اللہ نے حضور کی نسبت کا ذکر کیتا. فرمایا جیڑا ایماندار ہے وہ اپنی جان نالو بھی بد کے مصطفیٰ نال پیار کرے گا، میرے نبی نال پیار کرے گا. توجہ رکھو گویا ایماندار دیاں دو علامتوں کا بیان ہویا. پہلی علامت ایماندار اپنی جان نالو بھی بد کے پیار حضور دی ذات نال کردا. اور دوجا فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کامل مومن ہوئے جڑا نسبت حضور دا پاس کرے اور سمجھے مصطفیٰ میرے روحانی باپ نے، نبی دیاں بیویاں ساڈی روحانی ماں نے. کر رہے ہیں اللہ کریم فرماندے نے اے لوگو ایماندار ہوئے جڑا میرے نبی دی نسبت دا پاس کرے. حضور دیاں بیویاں الگ الگ خاندانوں چوں آئیاں، بلکہ بعض کافرہ دیاں بیٹیاں آئیاں، لیکن ساڑیاں ماما نے کیونکہ او آمنہ دے لال دیاں بیویاں نے. ایماندار دی علامت اللہ نے دو بیان کی دیا، جڑا جان نال وقت کے حضور نال پیار کرے اور دوسری گل کے حضور دی نسبت دا خیال کرے، خواہ او نسبت حضور دی دینی دی ہوئے، خواہ او نسبت اہل بیت نبوت دی ہوئے، خواہ او نسبت صحابہ کرام دی ہوئے. گویا جتنے میرے یار دی نسبت آ جاوے اتے مومن دی محبت دی گردن جھک جائے تے بیڑا پار ہو جائے گا. اس واسطے میرے بھائیوں سانو آل بیت نال محبت کرنی چاہیے. اور آل بیت جو بھی یہ بالکل کوئی
لکی اسی محبت آل بیت دے قائل ہاں، اسی محبت صحابہ دے قائل ہاں، لیکن اے چار ذاتاں مولا علی، حضرت سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین، سچی گل یہ ہے کہ سارے آل بیت قابل محبت میں، لیکن خود آمنہ دے دار نے انہاں چون دی محبت نو اچھال کے بیان کیتا ہے۔ انہاں چار ذاتاں دی محبت کا بیان کرنا، انہاں دے مقام کا بیان کرنا، یہ شیعیت نہیں، یہ رافضیت نہیں، یہ کوئی شیعہ بننا نہیں، انہاں دی محبت بیان کرو۔ آج دا دور فتنے دا دور ہے، کوئی صحابہ دے بغض اندر حضور نبی رحمت دے صحابہ نال بغض کر رہے ہیں، کوئی آل بیت نال بغض کر رہے ہیں، اور کئی انہاں چار ذاتاں دی شان بیان کریے نا سمجھ دیں۔ میں جی یہ بھی سننی، میں ایک لڑکا آکھن لگا، میں ایک محفل چ بیٹھا، اتھے ایک دیوبندی آکھن لگا یہ جڑے بریلوی ہوندے نا انہاں نے جتنا صاف کرو یہ ادھے شیعے ہوندے، میں آکھیا انہوں غلط فہمی ہے، اسی شیعے نہ، لیکن اگر حب علی کا نام شیعہ ہونا ہے، اگر حب فاطمہ کا نام رافضیت ہے، اگر حب حسنین کا نام رافضیت ہے، تے اسی اقرار کرتے ہیں کہ سن مصطفیٰ دے نا پیارے نال سب نالوں زیادہ پیارے اور فاطمہ نے بولو چکو سبحان اللہ۔ اسی کوئی ناصبی نہ، اسی کوئی منافق نہ کہ اسی مولا علی دے نام تو جلیے، اسی کوئی منافق نہ کہ صحابہ دے نام تو جلیے، لیکن ایمان نہ دسو جنہاں نال محبت خود حضور کرن سان کرنی چاہیے۔ کیا حضور نے مولا علی نال محبت کی تھی کہ نہیں؟ میں مثال دینا، ماں کم گھلے نہ بچے نے کھول دے، بچہ لائے تھوڑی دی دیر کہ ماں آدھی یا اللہ خیر ہو، میرے نور نظر نہیں آئے، لیلا گیا سودا لین، لیٹ ہو گیا موٹر سائیکل پتنے کے، ماں بے چین ہو جاندی ہے اور بے چینی اندر دعا مانگتی ہے، مولا میں نے پتر دکھامی، میں نے پتر مرن تو پہلو نہ ماری، لوگ کہتے ہیں اس مانو پتر کتنا پیارا ہے، دعا میں مانگتی ہے یا اللہ میں موت نہ دینی جب تک میں بچہ نظر نہ آوے۔ میں آکیا ہاں ماں دی محبت ضرب المثل ہے اور سچ ہوندی ہے، لیکن کدی کدی بناوٹ بھی ہوندی ہے، اور یاد رکھو بناوٹ تو پاک ذات کائنات اندر تے آمنہ دے لال دی یاد حضور کوئی بناوٹ کر سکتے ہیں، حضور کوئی دکھلاوا کر سکتے ہیں، حضور کوئی نمائش کر سکتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب کریم فرمانے لوگوں میرا نبی اپنے جذبات کی گل نہیں کردا، اپنی خواہشات کی گل نہیں کردا، گل وہی کردا جڑی اودو خدا فرماندا ہے، مصطفیٰ اعلان کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرمی ضرور ہے پر تھوڑی سبحان اللہ نال میں پتہ لگ سی تو میری گل دل لگ گئی۔ میں عرض کرنا میرا بھائی اللہ دی قسم اسی کیوں نہ مولا علی دے نام کو قربان جائیے اور کیوں نہ علی علی کریے۔ حضرت علی دی محبت اتنی اس قدر عظیم ہے، علماء کو لو پوچھو، حدیث پاک سرکار نے ایک مرتبہ ایک کسے مار کے تے صحابہ بھیجا، فرمایا اے مار کا سر کر آؤ، اے کم کر آؤ، لیکن وہ جڑا قافلہ جان والا ہے ان اندر مولا علی بھی نے قافلہ چلا گیا، اور صحابیہ عطیہ کہنیاں نے لوگوں واللہ میں دیکھیا حضور دعا کر رہے سن، سنو دعا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، او نبی دی ذات جس پسندوں نے او دعا کر رہے اے مولا مینوں موت نہ دینی جب تک میں ویر علی نہ ویکھ لواں۔ بلا آ رہی ہے سمجھ کون؟ ذرا چشمے تصور نال سوچو، یہ دو حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں موت نہ آوے جب تک میں علی نو نہ ویکھ لواں۔ کلمہ پڑھدا جس ذات دا اس ذات دا ارشاد ذرا ڈوب کے سوچ، مصطفیٰ دے دل وچ ویر علی دا کتنا پیار ہے۔ جدو اتنا پیار ہے قائیں سنی بھی کہندا ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی
کی آنکھ کا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، حضرت علی بلکہ اسی تے کہتے ہیں اعظم ہمارے پاس مغفرت کی ہے سند، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، بولو جی نو حضرت علی نہ تلو کہ ہم ہیں علی کے اور شاید جملہ قبول ہو جائے۔ آج دی گرمی برداشت کرنے والے کل قیامت والے دن اس گرمی دے اندر جس جھنڈے تلے پناہ لینی، خدا لواء الحمد جھنڈا مصطفیٰ نو دے دے گا، مصطفیٰ جھنڈا مولا مرتضیٰ نو دے دے گا۔ آپ کو ہم ہیں علی کے اور ہمارا عرض کر رہے ہیں انہاں چار ذاتاں نال محبت کرنا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی محبت نو نمایاں کر کے بیان کیتا۔ پر ساڈا ایمان تے حضور دے ارشاد نے ساڈا ایمان نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ساڈا ایمان موبائل ہے، نہ ساڈا ایمان اج کل دے ڈاکٹر اللہ میں انجینئر تے چبانے جڑے نیٹ تے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ اسی تے کہنے اکھاں بند کر کے کہے میرا دین بھی مصطفیٰ، میرا ایمان بھی مصطفیٰ۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک سرکار دی چار بیٹیاں ہیں، بولو کتنی ہیں؟ چار قابل احترام نے، لیکن واللہ یہ سچ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو رسول اللہ نے جڑی اہمیت دی، جڑی شان بیان کی تھی، وہ باقی تنہ نالوں نمایاں ہے۔ اس واسطے سیدہ خاتون جنت دا احترام آج لازم ہے۔ آج سیدہ دی احترام عقیدت ساڑھے دلوں چ کیوں نہ ہوئے؟ جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جڑا انہوں ناراض کرے گا میں ناراض کرے گا، اور جڑا انہوں راضی کرے گا میں راضی کرے گا۔ یہی وجہ دوستو حضور نے خود حضرت فاطمہ کی عقیدت محبت انہوں بیان کیتا۔ آؤ سنو ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ بہت سارے میں تقریر کی روانگی یاد رہے نہ رہے تو سی درود پڑھنا، بولو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ کے حسنین کریمین آئے، ذرا چشمے تصور نال دیکھو کیا پیارا منظر ہے۔ حضرت حسنین کریمین حضور دی بارگاہ اندر موجود نے، راوی کہندے نے حضور نے حسنین کریمین دا ہاتھ پکڑ لیا، بازو پکڑ لیا اور ایک عظیم جملہ فرمایا، چھیڑے جیڑے جنت طالبو دل دے سارے دریچے کھول کے سنو، میرے آقا کریم نے حسنین نو پکڑے ہوئے آئے، کیوں پیار نال بندہ اپنے بچیاں نو پکڑ دائے، اور آپ نے فرمایا لوگو من احبنی و احب حسین و احب اماہما و امہما۔ توجہ نال میرے کریم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے گا، میرے انہاں دو شہزادیاں نال محبت کرے گا، اور انہاں دے ابا نال محبت کرے گا، انہاں دی امی نال محبت کرے گا، کون مئی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ۔ اور کما قال علیہ السلام فرمایا لوگوں قیامت دیاں مشکل گھڑیاں اندر جیڑا انہاں پانچ ذاتاں دی محبت لے کے مرے آؤ کل جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایمان نال دسو جنہ پنجاں دی محبت نو رسول اللہ نے فرمایا جیڑا اس دل وچ رہ کے مرے گا، فرمایا جس نے میرے نال محبت کی تھی، حسنین نال محبت کی تھی، حسنین دے ماں باپ نال محبت کی تھی، وہ میرے نال میری جنت جو میرے نال ہوئے گا۔ دوستو کو یہ پتہ چلیا
انہاں سنی محبت کر دے ہاں اور پیار کر دے ہاں اور دی وجہ ہے کہ مصطفیٰ دے ارشاد نال پتہ چلیا اسی بھاواں ناقصاں پر او کامل نے جڑے ناقصاں دا بھی بیڑا پار کرا دیں گے لاج پہل پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں انہاں ذاتاں دی محبت انتہائی ضروری ہے اور اگر یہ کرے گا ہن اگلی گل میں تھوڑی سی وضاحت کراں حضور دے نال کس طرح جنت جو ہوے گا علماء نے فرمایا الفاظ نے فی درجتی میرے درجے اندر ہوے گا محدثین نے وضاحت کی تھی حضور دا درجہ تے سب نالوں بلند ہے ایون کہ نبیاں نالوں بھی بلند ہے عام مخلوق نالوں ولیاں دا درجہ ولیاں نالوں نبیاں دا درجہ نبیاں نالوں آمناں دے لال دا درجہ بلند ہے اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے نبی یعنی میں عرض کر رہا حضور دا درجہ تے سب نالوں بلند ہے اور فرمایا میرے درجے وچ میرے نال ہوے گا علماء نے کہا کہ حضور دی توجہ کمال درجہ لاج پالیے کہ لوگوں میرے برابر تے کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا لیکن اسی وہ لاج پالا جڑے اپنے محبت کرن والے نو درجہ دلاواں گے جتھے بھی جنت جو ہون گے ان سمجھن گے گویا سونے دے قدماں وچ موجود اس واسطے احبو اہل بیتی لحبی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اہل بیت نال محبت کرو میری وجہ بولو کہنی وجہ تو میری وجہ تو میرے کے بولو کہنی وجہ تو میری وجہ کوئی ایک بندہ میں ایک جگہ گیا میں بندے نال ملیا میرے نال میرا بیٹا وہ بندہ انہوں مل چکا لیکن میں دسیا میرا بیٹا وہ دوبارہ انہوں جب پھپ آیا آتا میں نہ پتا تو کرشا دا پتر بڑا پیار کیتا اس بچے نو ایک پیار میری وجہ تو ملیا میرے دل وچ اس بندے دا مقام ہے کہ کوئی نہ اللہ دی قسم مصطفیٰ نے دسیا اور لوگوں اگر انہاں ذاتاں میرے گھر والے نال میری وجہ تو پیار کرو گے مت میں سامنا کیونکہ تہاڈے پیار دا سبب آمنہ دا نال بنیا لہذا حضور دی وجہ تو انہاں نال پیار کرو گے حضور شفاعت کر کے بیڑا پار کروا دے حضور دی ذات کو سامنے رکھو عام گلاں نہ ویکھو کہ آل بیت دی محبت لازم ہے اور آل بیت نال عشق محبت کرو یہ حضور دے گھر والے نے ان پتہ سادہ سنیا دا اے نظریہ نہیں کہ صرف اے پانچ ذاتاں آل بیت نے اسی کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آل بیت نے نبی دے سارے گھر والے ایماندار آل بیت نے پر اے بالکل سچ اور پاکی کہ آل بیت وچوں انہاں چون دا شان الگ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمن سے خان کرم کی کیا بات رضا اس چمن سے خان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین اور حسن پھول اعلیٰ حضرت فرمانے ایک کرم دا چمنستان ہے اگر توجہ ہوئے ایک چیکن کرم والے نے ایک چیکن کرم والے نے جدران والے اس کو بڑا کیڑا کرم ہے کل سادے جگہ گناہگار مرے کہ حسین لگتا لاکھ نانا جانے میرا صدا کھانا نانا جانے وہ میرے محبت کرنے والے کیڑے گرمی کی بھائی کہ میرا جلسہ کر دے آئے یہ او حافظ حیات صاحب نے یہ او حافظ یعقوب نقشبندی نے یہ او فاروق عثمانی نے یہ او مولانا حافظ نور محمد مولانا غلام دستگیر نے جنہاں ساڑے نامہ دے جلسے سجائے اے سارے گرمی برداشت کر کے بھی یاد دے آئے حسین واہ حسین واہ حسین یہ کرم والے اس کو لے کہ جتنی محبت اللہ دی قسم انہار کرو گے یہ کل بیڑا پار کرا دیں گے بچے بولو بیڑا
اس واسطے اس گرمی بھی مجمع کتنے بن دے اے شہر جیسے ہوں دے میں گزشتہ رات بڑی بڑھیا شہر تقریر کی تھی اس تو پہلے لاہور قصور روڈ تے کی تھی شہراں مجمع تھوڑے ہوندے لیکن ہر جگہ یقین جانو گرمی دے باوجود میں حیران رہ گیا لوگ کیوں کشاں آندے نے جاندے نے ساڈی پرید لجپال گھرانے نہ لگی ہوئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت سارے اہل بیت ایسے کر رہے ہیں حضور کی نسبت کا احترام ہے سنی کا عقیدہ ہے آج نئے نئے فرقے آ رہے ہیں لوگ شکوک کا شبہات پیدا کر رہے ہیں خصوصاً انٹرنیٹ تے آج سکالر انجینئر ڈاکٹر کہنے والے وہ بیسیکلی دین دی اصولی تعلیم نہیں جانتے ہوں گے وہ عقل دے پیروی کرنے والے لوگ نے وہ آج کل تو بدگمان کر رہے ہیں صحابہ تو بدگمان کر رہے ہیں امام حسین تو بدگمان کر رہے ہیں انہاں دیاں گلاں وچ نہیں آنا اکھاں بند کر کے ایکو گل یاد رکھنی کہ جتنی بھی نسبت آمنہ دے لال نالے او سنیاں دا سردار ہے بولو سنیاں دا جڑا آمنہ دے لال دا وفادار ہے وہی سنیاں دا سردار ہے اسی سب کی توقیر کر دیا کہ وہ صحابہ اندر بھی تے حضور دی نسبت ہے حضور دی نسبت دا احترام ہے میرے کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم وردا من بعدی اے لوگو میں پانا اللہ کو لو ڈرانا دو باری فرمایا قابل توجہ کر لے فرمایا لوگو میں پانا اللہ کو لو ڈرانا اپنے صحابہ دے بارے میرے بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہیں بنانا تجھے بولو تنقید دا نشانہ نہیں بنانا آج جتنے لوگ صحابہ نو تنقید دا نشانہ بنا رہے ہیں خواہ صحابی ادنا ہوئے یا آلہ ہوئے خواہ صدیق اکبر ہوں یا تو امیر معاویہ ہوں ہیں کہ صحابی اور بندے آدم کی تاریخ ہے آدھیے میں یہاں کہ ایک گل یاد رکھو تاریخ غلط ہو سکتی ہے قرآن و حدیث غلط سب بار والی بولو قرآن و حدیث غلط اس واسطے سننا دی گل نہیں سننی حضور کا ارشاد آ گیا لا تتخذوہم غرضا من بعدی میرے صحابہ تے تنقید نہ کرنا لہذا اسی اکو گل بزرگاں کو پکائیے جیڑی کی حضور کی علامت پیر محمد کرم شاہ الازہری حضور پیر سیال تو لے کے مولا علی تک سانو ملی کہ اپنے استادہ کو لے کے صدیق اکبر تک جیڑی گل ملی اکو ملی ہے اسی تنقید صحابہ تے نہیں کرنی صحابہ اور اہل بیت تے اسی تنقید والے نہیں بولو تعریف والے اسی تنقید والے نہیں اسی تعریف والے ہیں اسی اعتراض والے نہیں اسی احترام والے ہیں اسی بے شرما جو نہیں سن اللہ رسول دا شرم ہے اور حضور نے فرمایا اجازو کرا اصحابی جلو میرے صحابہ دا ذکر آئے تمسکو زبان کھولن کو ڈھوب جانا یہ عام لوگ نہیں میرے یار نے حضور نے فرما دیتا اپنی زبان ایک اور روایت ہے کفتو ارسلتکم من اصحابی او کما قال علیہ السلام میرے صحابہ تو زبان نو اپنا بند رکھو زبانہ نہ کھولو آج جیڑا صحابہ کے چرچر کرے گا زبان درازی کرے گا یا آل بیت زبان درازی کرے گا اُدھے نال ساڑھا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اسی آل سنتا اور بولو آل محبتا بولو کیا آل محبتا آج بطور خاص بنو امیہ دا نام لے کے نا بعض گمشتے حضور دے صحابہ کے منہ کھول رہے ہیں اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو سفیان دے والد یا وہ صحابہ جنہیں بعد وچ ایمان لائے لیکن یاد رکھو کہ دوستو ایک بدبختی میں کتاب پڑھی اس کتاب کا نام فاطمہ کا لاج وہ بڑا مشہور
رائٹر ہندوستان دا وہ لکھدا ابو سفیان دا اسلام رسول اللہ قبول کر لیا پر میں نہ مندا تو سیدھا سب جدران والے جدا ایمان رسول اللہ قبول کرن جڑا اولاندا ایمان قبول نہ کرے وہ آپ بھی ایمان ہے کہ نہیں بولو کیا رسول اللہ دی گل تو بعد بھی کوئی گل ہے اسی تے اللہ دی قسم ہے اللہ نے بھی منیا تے حضور دی وجہ تو سبحان اللہ گل ہے کہ نہیں سنیے دے پیر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نقشبند بندیت تاجدار مجددیت تاجدار و سالار حضرت شیخ مجدد الفسانی فرمان دے لوگوں اگر میرے پوچھو تو میں تے رب نو ربی کامن دا کہ تو رب محمد میں تے رب نو ربی کامن دا کہ رب محمد او حضور دا رب ہے ساڈا دین دا معیار حضور ہے تے جدا ایمان حضور قبول کرن اسی کریے کہ نہ کریے جنہاں صحابہ دا ایمان حضور قبول کیتا اسی بھی قبول کر دے ہاں اور صحابی تے زبان کھولن تو جدو حضور نے منع کیتا جیڑا چرب زبان جیڑا چالاک انجینئر ہوئے علامہ ہوئے سکالر ہوئے اسی کہاں گے تیرے علم تے تھک دے بھی نہیں سادہ تے ایمان آمنہ دا نال ہے سادہ ایمان حضور نے کہہ دیتا اللہم اجعل ہادیا مہدیا حضرت امیر معاویہ دے بارے فرمایا یا اللہ ان ہادی بھی بنا ان مہدی بھی بنا ایک آپ بھی ہدایت والا ہوئے دنیا واسطے بھی ہدایت دا سبب سبحان اللہ یاد رکھو آج دا دور اور فتن دور ہے حضور دی حدیث سے بولو صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ یاد صاحب میں نہ کیا بشاہ کہ زور شور نہ لے آئے سن تقریر صرف سر بھی سنی پر میں زور اس کا لگا دیا کہ عقیدے دی گل ہے میں تہاڈے دل چوں اتارنا چاہنا اللہ دی قسم ہے کل اپنی قبر وچ بیٹھے کسے دی قبر وچ نہیں بیٹھنا نبی رحمت نو اے پسند نہیں کہ کوئی بانڈ کرے حضرت مجدد الفسانی نے لکھیا بڑی قابل توجہ کر اے سارے گھراں وچ بھی شامی باز گھر بندے ارواح آتے ہیں بھی آتے کسی ٹائم بھی فاتحہ پڑھنا جائز ہے کوئی لمٹ مقرر نہیں دینے پڑھو راتی پڑھو عموماً دے آپ کے گھراں جنا شامی آتے ہیں آج اللہ محرم ہے گھر گھر خاطہ خانی ہونی ارواح ہونی سارے مسئلے دعا ہونی ہیں حضرت مجدد الفسانی آپ فرما دے نے کہ میں ہر روز ان ارواح آکھدا تے میں نبیوں دے نام لینے سرکار دا نام لینا بعد نبیوں بعد سارے صحابہ مجمل اور آل بیت دا گن گن کے نام لینا کہ میں نام لے کے نہ حضور دی بیویاں دا نام ناس لیندا حضرت مجدد الفسانی کہنے میرا خواب اندر بھاگ جا گیا میں نامنا دے لال دا دیدار ہو گیا جدو دیدار ہویا تے آپ نے میرے فرمایا احمد سرہندی میں تے کھانا اپنی بیویاں دے گھر کھانا ہویا اشارہ سی اے احمد سرہندی تو آلے بیٹھ دے نہ لینا لیکن میری بیویاں دا نام نہیں لینا اس کو پتا چلیا حضور کی بارگاہ سارے دا مقام ہے انہیں سنی دے دل وچ بھی نہ سارے دا مقام ہے سبحان اللہ اور ایک گل یاد رکھنی اسی تنقید والے نہیں اسی تعریف والے ہیں اسی نفرتاں والے نہ جن کے حضور دا نام آ جانا بس ساریاں نفرتاں دفن اوتھے ایک تو گل ہے کہ مصطفیٰ دی ذات سامنے سبحان اللہ میں عموماً آتا حضور دی نسبت صحابہ نال ہے کہ نہیں بول یہی حدیث اگے سنو فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم جیڑا صحابہ نال پیار کرے گا میری وجہ تو کرے گا سبحان اللہ کہ بولو کہ فرمایا میری اتنے علماء نے کئی معنی لکھے حضور نے ارشادات دے کئی معنی نکلے ایک معنی اے فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ ایک معنی
اگر اور نہیں حیا کردا تے میری محبت ہے حیا کر کے میرے یاراں دا حیا کر. اور ایک معنی علماء نے لکھیا حبی احبہم جڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ تو کرے گا. گویا دسیا جی میرے صحابہ نال محبت کرے گا تو میرا پیار خود بخود تیرے دل وچ آ جائے گا. کس قدر واضح ارشادات موجود ہیں. اس واسطے اکھاں بند کر کے حضور کی نسبت کا احترام کرو. میرے بھائی حضور کی نسبت کا احترام کے خدا کی قسم جانور بھی کرتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں. کہ تم آج پڑھے لکھے انسان ہو کے حضور کی نسبت کا احترام نہ کریں اور تم اپنے مطالعہ تناز دو. میں بھی فلانی کتاب پڑھی فلانی کتاب پڑھی. میں کہ کتاباں غلط بھی ہو سکتی ہیں کتاباں منسوخ بھی غلط ہو سکتی ہیں. اگر لا ریب کتاب ہے قرآن اور قرآن کے مطابق جتنی حدیث ہے وہ قابل قبول ہے. باقی کوئی کتاب حجت نہیں کہ ایمان یا کفر کی دلیل بنے. اس واسطے میں کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام دون آل بیت اعظام دونوں نال محبت کرنا ضروری ہے. اور جیڑا محبت کر گیا بولو او تر گیا پھر کے بولو او تر گیا. اللہ واقعی دستا ہے امام علی مقام دا راہ روکن والے بندے دا نام بن یزید ابن زیاد کمانڈر چیف کمانڈر نے حسین ابن نمیر نے بھیجا جا حسین دا راستہ روک. اور بن یزید امام حسین دا راہ رو گیا اور کربلا میں بھی لے آیا. لیکن جس ویلے ساری حقیقت سامنے ہوئی امام حسین آپ نہیں آئے. انہاں خط لکھ کے بلائے نے ہن بے وفا ہو گئے اور کوفی لایوفی بڑھ گئے. لیکن جس ویلے شمر جنگ تے تیار ہو گیا اور سوچیا ہن جنگ ہو رہی ہے ادھے حسین اور صحاب حسین نے ادھے یزید سنگی نے اور دا اندر دا دل بولیا کرنے لگا حسین تے جنتی جوانہ دے سردار نے اگر میں حسین کی مخافت جا مر گیا جہنمی ہوماں. دل وچ امام پاک کی محبت امام پاک کا احترام آیا. این تبلے جنگ بن تو بعد امام صاحب کی بارگاہ جایا آخر لگا حضور کرز فرمایا دس کہنے لگا تو ہر اتھے میں لے آیا گویا مقتل اندر لے آن والا میں پر میں اللہ دی قسم اٹھینا میں نے گل پتہ نہیں ان پتہ دھر گئی ہے اے امام میں مجرم میرا تو لے آیا لیکن ہے کوئی معافی والی گل فرمایا اور پریشان نہ ہو ساڈی تے جدی ایک جو عادت ہے قاتلانوں بھی معاف کرن والے ہیں. امام علی مقام کی محبت خود دل پیدا ہوئی. امام علی مقام کو آیا آپ نے معافی دیتی وہ آپ بھی آیا وہ دا بھائی بھی آیا وہ دا غلام بھی آیا اور امام حسین نے رل کے مریا شہادت پائی اور سنی شیعہ رل کے آتے نے اور جنتی ہے اچھے بولو اور جنتی ہے. تسی حضرت نہ بولو انہاں گل نہیں بولو اور جنتی ہے اچھے بولو جنتی ہے. مرن تو پہلے حب حسین آ گئی ہے دن اسے واسطے میں کہنا حر کو جنت بھی ملی اوج شہادت بھی ملا ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. اور امام علی مقام کی محبت لے کے آوے کہ وہ جنتی بن جانا. الحمدللہ اسی بھی امام علی مقام نہ محبت کر دیا. اے دل سے اتنی گرمی تسی بیٹھے ہو یوں اے سی لگی ہوئی یوں ٹھنڈک ہے حالانکہ اندر گرمی ہے لیکن یقیناً اس گرمی نالوں زیادہ ایمان دی گرمی ہے حرارت دی گرمی ہے حب آل بیت دی گرمی ہے حب صحابہ کرام دی ہے. ایک کام آوے گا حضرات آل بیت نال حضور دے صحابہ نال محبت یہی نجات دا ذریعہ ہے. اس واسطے اج کل دے پروپیگنڈے چ بہت سارے پڑھے لکھے دوست آ جاندے انہوں نے چاہیے عام عوام کا عقیدہ خراب نہ کرو کچھ ہنج ہویا کل نہ کل یا پرسوں میں ہاتھی گیلا آج کل میں گاؤں زیادہ رہنا چھٹیاں اوتھے ایک دینی کورس شروع کرایا بچے میں زیادہ ادھر رہنا تقریرات پایا تو اوتھے آ گئے میں نے ایک بندہ آتا جی فلاں بندہ اے گل کر رہا
تے وہ آدھا کی کنے گل ٹھیک ہے کہ جنہ یزید کی بیعت کی تھی انہاں صحابہ میں تجھے کو جواب دے جنہ حسین پاک بیعت کی تھی اس کو نانیاں بھی تعریفاں کر دیو میں کیا اسیاں محبت والے اونچے بولو اسیاں تعریف والے اسیاں حضور دی آل اور صحابہ دا اساں سوچیا یزید کی بات صحابہ نے خاموشی نال بیعت کی تھی انہاں دا مقصد فتنہ نہ ہوئے امام حسین سوچیا کہ ان کوئی بھی نہ بولے نا اصول بن جائے گا میرے نانا دی امت دا امام بے نماز ہو سکتا فاسق شرابی ہو سکتا فاجر ہو سکتا چلو اے رخصت لے رہے نے رخصت انہیں سمجھو میں سنا کیا رمضان دا روزہ ہوئے دو بندے جان پنڈی وہ دو مسافر نے ایک روزہ رکھ لیندہ وہ آتا جی گرمیاں آنیاں جانگی رہنے پتہ نہیں اگلا رمضان آنا کے لیے میں تے روزہ رکھنے رکھنا دوجہ آتا اللہ رسول چھٹی دیتی ہے میں چھٹی دیسا میں روزہ نہ رکھسا میں کیا ہوں دیکھو لکھوں کچھی روزہ رکھن آلا غلط ہے یا نہ رکھن آلا میں کیا ہوں آکھنا پوے گا رکھن آلا بھی ٹھیک ہے نہ رکھن آلا بھی ٹھیک ہے نہ رکھن والا رخصت تے چل رہا رکھن والا عزم تے چل رہا جنہ صحابہ بیعت کی تھی یا خاموش رہے انہاں رخصت اختیار کی تھی کربلاش خاندان دے کے حسین نے عظیمت اختیار کی تو سمجھ آئیے میری گل امام حسین عزم والے سن امام حسین ہمت والے سن تاں اقبال لے کے آ کہ زندہ حق عرض قوت شبیری باطل آخر داغ حسرت میری میں کیا ایک بجائے باقی صحابہ رخصت تو معافی مل گئی پر دین حق دی علم برداری جان دین والا نثار حسین دنیت مشہور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا عظمت آل بیت مقام آل بیت لہذا آسان دی کر محبت عقیدت احترام نہ چھوڑو اعتراضات والے نہ بنو احترام والے بنو کئی بندے پارٹی بن ویندے نہیں جی جوڑا حضرت علی نال لڑیا اسی انہوں کی ٹھیک آکھی میں آکھیا ایک بم ٹپدا میں سنا آکھیا حضرت علی دیکھ لقب ابو تراب بولو ہے لقب ابو تراب یا ابو تراب کا دیکھو یہ علماء جاننے کی وضاحت دی نہیں لو میں آکھیا ابو تراب دا معنی مٹی والا یہ حضرت علی دا لقب ہے جرا میں آکھیا یہ کس وقت ملیا جو میں کہا دس تے میں دستا میں کہا تم نے دستا تھا تے میں کہا جی حضرت علی نال ہر اختلاف کرنے والا نعوذ باللہ باطل جہنمی گمراہ ہے تے سوچ کے منہ کھول ابو تراب لقب کی کر ملیا گھر وچ کسے گل تے ہو گیا اختلاف رائے سیدہ دی رائے ہول مولا علی دی رائے ہول حضرت علی سن شوہر خیال آیا میں شوہر ہاں میری گل نہ فاطمہ اختلاف کر رہی ہے حضرت علی خفگی اندر گھروں نکل آئے مسیتی آ کے لیٹ گئے بدن تے قمیض کوئی نہیں سرکار گئے پوچھا علی کی دن یا رسول اللہ ہے نکال لو یہ تے علی گھروں نکل گئے کیوں کئی بار ایسی بھی گھر کر دیں حضور آئے تلاش کر دے مولا علی زمین تے سوچنے تمہارا قوم یا آبا ترا اٹھو بندے یہ دے بدن تے مٹی لگی ہوئی بظاہر گل کوئی نہیں عزت والی مٹی بدن تے لگنا کوئی عزت والی نہیں پر مولا علی آتے میں ابو تراب لقب اس کو اپنا لیا کہ میرے محبوب بھی زبان وچوں نکل گیا ہے کہ عشق دے فیصلے نے ان محبت دے فیصلے نے نیا کیا بھائی صاحب آتا مولا علی دا اختلاف رائے تے ہے یہ شیعہ بھی لکھیا سنی بھی لکھیا ہن دس حق تے کیڑا باطل تے کیڑا بات دیکھا کچھن انہیں کی یہ تو گلاں ہونیاں نانیاں تے میں آکھیا انہیں گلاں ہونیاں نانیاں منہ نہ کھول لے کرو سنی تے مبارک ہوے تم بے بات اور گستاخاں چنیا تم ادب والے وچوں اے زباناں کھول کے بک بک کر دین تم ادب نال اکھاں جھکا لینا ساڈا مولا علی نو بھی سلام ہے عائشہ صدیقہ نو بھی سلام ساڈا حضرت امیر معاویہ دا بھی احترام ہے مولا علی دا بھی احترام ہے سلام کی والا راستہ
اللہ دی قسم نجات والا راستہ اللہ نے تو دیتا. باقی تسی لوگ جس محبت کے نال اہل جنران ہر سال چلا رہے ہو میں داد دینا. میں سلام کرتا ہوں لوگوں اس کدی تے جنہ مولانا غلام دستگیر صاحب حافظ کچھ نام نہیں بھی میں یاد جن نے سلسلے شروع کروائے اور بالخصوص آستانہ عالیہ للہ شریف دے سرتاج اور اسانے سارے واسطے قابل احترام حضرت قبلہ خواجہ محمد مملوک رسول اللہ جنہ نے سنگی پہ دست دیا ہے. کدی این بھی ہویا اس ویلے عام ٹریفک نائی تے سواری نہیں پہنچی تے حضرت صاحب پیدل چل پہنچے. پیدل چل کے بھی وہ لوگ آئے اے دین دے گلشن کو انہوں نے بسائے. انہی میں حافظ یاد صاحب دستے پہ آئے ساڑھے گرانیاں مائیاں بڑی ماشاءاللہ محبت اظہار کرتی ہیں. امام پاک نا سبیلہ نے دن پانی پلانیاں سارا دن گرمی پہ کے پردے کے بعد سن دیاں. پہلا تے میں سلام کروں گا سنی ماما بہنن کے جنہ نے ذکر حسین دے بہانے پردے نہیں لائے شریعت عمل تے ہوتی. ساڑھی ماما بہنہ پردے اندر بیٹھ لیں ایڈیا لے بیٹھ دی اصل محبت ہے. اللہ خاتون جنت میں فاطمہ کا زہرا کو حضور نے پوچھا میری بیٹی فاطمہ عورت کا کمال کیے از کی ابا جان عورت کا کمال ہے کہ غیر مرد انہوں نہ دیکھے او غیر مرد نہ دیکھے. یہ اچھی سنیاں ناصل ہے دنیا دی ماما بہنہ بیٹیاں ناصل ہے. میں انہاں ماما بہنہ دی عقیدت نو بھی سلام کرنا اور یاد رکھو امام حسین ہون آل بیت کا کوئی فرد ہوئے ساری محبت اللہ رسول کی وجہ تو اور یہ محبت کری ضائع اور کئی باری سنایا. حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک آدمی ہر 10 محرم الحرام نو نفل پڑھدا اسے ہنجر سے جلوس نائے دام محرم ایمان آندا کہ ہر 10 محرم نو نفل پڑھدا رہندا اخیر تے امام علی مقام اور آپ جیسے یعنی سالے ثواب کرتا ہے. سال گزر گئے ایک دن وقت جا گیا کہتے نے خواب زیارت ہوئی دل آدھا امام حسین نے پر منہ تے ہاتھ رکھے ہویا منہ نہیں نظر آ رہا. میں آکیا امام حسین ہو کہندے ہاں. فرمایا مہربانو جے ملاقات کرائیے دیدار بھی کرو. فرمایا اسی شرما والے ہیں اسی حیاء والے ہیں تم ہر سال ساڈے تے اتنا ثواب پہنچانا اجے تیرے بدلہ نہیں دلایا. قیامت کا دن آئے گا نانا جان کو لو انہاں دی بارگاہ وچوں تیرے انعام بھی دلاواں گے دیدار بھی عطا فرماواں گے. اس واسطے جس آل بیت جنہ صحابہ کرام کی قسمت واسطے اے تردد کرتے ہو اتنے اہم جیسے کرتے ہو انشاءاللہ قیامت والے دن انہوں نے شفاعت ہوئے گی. میں نہیں کہتا میرے آقا کا ارشاد ہے میرے اللہ میں عزمی کی اللہ میری امت کا کی برسی. اللہ پاک فرمایا سونیا میں تیری امت 70,000 بندے بلا حساب بلا حساب جنت بھیجوں گا. حضور امت واسطے حدیث نے عرض کی تھی اللہم زدنی فیا یا اللہ اور مہربانی ہو جاوے. فرمایا اچھا یہ 70,000 پہ بلا حساب جان گے اور انہاں 70,000 ہر ہزار اندر ایک ایسا تیرا امتی با کمال ہوئے گا جیڑا 70,000 نو نال جنت لے جائے گا. اور نال فرمایا لوگو میری امت جیڑے عظیم لوگ 70,000 نو نال لے جان گے انہاں وچوں ایک بندے دا نام ہے عثمان ابن عفان. حضرت عثمان 70,000 بندے نو بلا حساب لے جان گے. تے ہن خود سوچ لے کہ حضرت عثمان دا مقام ہے تے عمر بن خطاب دا کی حال ہوے گا. دنیا دے خلیفہ بلا فصل اور دنیا دے تاجدار صدیق اکبر دا کی مقام ہوے گا اور ولیاں دے سرتاج حیدر کرار دا کی شان ہوے گا. اس واسطے اسی آل بیت
صحابہ اولیاء کرام سب نال محبت کر دے کیونکہ انہاں دی نسبت حضور نال ہے حضور دی نسبت دا پاس کرو آپ دی نسبت دا احترام کرو اسے واسطے میں کہنا ابو بکر عمر کو چاہوں یا عثمان و حیدر کو میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے اسی سنی آتے ہیں جڑا بھی حضور چاہن والا غلام وفادار اسی سنی ان سلام کرتے ہیں یہی برحق عقیدہ ادھتے رہو چلتے رہو اللہ اہل جنران کی محبت ایک کافشہ قبول فرمائے اور اس سلسلے چلتے رہن ذکر